السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد بالآخر غزہ میں جنگ بندی کا آغاز، فلسطینیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ جنگ بندی کی مخالف انتہائی دائیں بادو کے اسرائیلی وزیر عہدے سے مستعفی، جنگ میں 47,000 سے زائد فلسطینی شہید، لاکھوں زخمی۔ جنوبی کوریا کے معطل صدر یون سک یول کی حراست میں توسیع، ہزاروں حامیوں نے عدالت پر دھاوا بول دیا۔ طلاق کی افواہوں کا بازار گرم، امریکہ کے سابق صدر اوباما نے اپنی اہلیہ مشال کے ساتھ مسکراہٹ بھری تصویر کر دی جاری۔ امریکہ میں ٹک ٹاک بند، کمپنی کو ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں کیوں؟ اور نائجیریا میں آئل ٹینکر دھماکے میں 70 افراد ہلاک۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد بالآخر غزہ میں جنگ بندی کا آغاز ہو گیا ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی مغویوں کے ناموں کے اعلان کے بعد غزہ سیز فائر معاہدے پر باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ قطری وزیر خارجہ نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی شروع ہو گئی ہے۔ پیش ہے ایک خاص رپورٹ۔ اسرائیل نے کہا غزہ میں حماس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد عالمی معیاری وقت کے مطابق صبح 9:15 سے شروع ہوا۔ غزہ میں عالمی معیاری وقت کے مطابق آج صبح 6:30 بجے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو جانا تھا، تاہم ارغمالیوں کی فہرست نہ ملنے کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو گئی تھی۔ آج صبح اسرائیل کے وزیر اعظم نے حماس کو ارغمالیوں کی فہرست فراہم کرنے کے لیے کہا، جس پر عسکریت پسند تنظیم حماس نے بتایا کہ وہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ایسا نہیں کر سکتی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا، حماس اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہے اور جب تک وہ ہمارے مطالبات پوری نہیں کرتی، اسرائیل حملے جاری رکھے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد سے 1 گھنٹہ قبل اعلان کیا کہ اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک کہ حماس پہلے 3 مغویوں کی فہرست فراہم نہیں کر دیتی جنہیں آج رہا کیا جانا تھا۔ وزیر اعظم نے IDF کو ہدایت دی کہ جنگ بندی کے معاہدے پر عمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اسرائیل کو رہا ہونے والوں کی فہرست نہیں مل جاتی۔ حماس نے غزہ جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کے عزم کا اظہار کیا اور کہا، پہلے مرحلے میں رہا کیے جانے والے ارغمالیوں کے نام ظاہر نہ کرنے میں تاخیر تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ہوئی۔ حماس نے وضاحت نہیں کی کہ وہ کون سی تکنیکی وجوہات ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے سخت گیر وزیر غزہ معاہدے پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ جنگ بندی کا یہ معاہدہ مصر، قطر، امریکہ کی ثالثی میں کئی مہینوں تک جاری رہنے والی بات چیت کے بعد ہوا۔ یہ معاہدہ 20 جنوری کو امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ کی حلف برداری سے 4 دن پہلے طے پایا۔ جنگ بندی کے معاہدے کا پہلا مرحلہ 6 ہفتے تک جاری رہے گا۔ غزہ میں موجودہ بقیہ 98 اسرائیلی ارغمالیوں میں سے 33 کو رہا کیا جائے گا، جبکہ بدلے میں تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں اور نظر بندوں کو اسرائیلی جیلوں سے واپس غزہ لایا جائے گا۔ اسرائیل کی جانب سے جن فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا ان میں کچھ ایسے عسکریت پسند گروپوں کے ارکان ہیں جس کو اسرائیل پر حملے کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔ 3 اسرائیلی خواتین ارغمالیوں کو آج سے پر ریڈ کراس کے ذریعے 30 فلسطینی قیدیوں کے بدلے رہا کیا جائے گا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا آغاز ہوتے ہی طویل عرصے سے صہیونی بربریت کا شکار فلسطینیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ غزہ کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ہزاروں فلسطینی پولیس افسران مختلف علاقوں میں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ میونسپلٹی نے گلیوں کو دوبارہ کھولنا بحال کرنا شروع کر دیا ہے۔ لٹے پٹے فلسطینی بچے کچے سامان کے ساتھ تباہ حال گھروں کو واپسی کے منتظر ہیں۔ جنگ بندی شروع ہونے سے پہلے اسرائیلی حملوں میں 33 بچوں سمیت مزید 122 فلسطینی شہید ہو گئے۔ وحشیانہ بمباری سے غزہ کی بستیاں ملیال مٹ کر دی، گھر، اسکول، کالج اور اسپتال کھنڈر بن چکے ہیں۔ اور وہیں دوسری جانب حماس سے جنگ بندی کی مخالف انتہائی دائیں بادو کے اسرائیلی وزیر بین گوئر عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ واضح ہے کہ غزہ پر 15 ماہ سے مسلط اسرائیلی جنگ میں فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق ہزاروں بچوں اور خواتین سمیت 47,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ 1,10,000 سے زائد فلسطینی زخمی اور ہزاروں لاپتہ ہیں۔ اسرائیل نے جنگ میں حماس کے 2 قائدین اسماعیل ہنیہ کو تہران
حسن نصراللہ کو بیروت اور یحییٰ سنوار کو غادہ میں شہید کیا۔ مصری میڈیا کے مطابق امدادی سامان سے بھرے سینکڑوں ٹرک رافع بارڈر پر پہلے ہی موجود ہیں۔ معاہدے کے تحت جنگ بندی کے دوران روزانہ 600 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہو سکیں گے۔ جنوبی کوریا کے معطل صدر یون سک یول کی حراست میں توسیع دیے جانے پر حامیوں نے عدالت پر دھاوا بول دیا۔ جنوبی کوریا کی عدالت کی جانب سے مارشل لاء لگانے کی کوشش پر معطل صدر یون سک یول کی حراست میں مزید 20 دن کی توسیع دیے جانے کے بعد ان کے حامیوں نے عدالت پر دھاوا بول دیا۔ رپورٹ کے مطابق معطل صدر کے مشتعل حامیوں کی جانب سے عدالتی بلڈنگ کے دوران دروازوں اور کھڑکیوں کو توڑا گیا، جبکہ فرنیچر کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس کے مطابق عدالت پر حملے کے الزام میں 40 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ 3 دسمبر کو لگنے مختصر مدت کے لیے مارشل لاء لگا دیا گیا، جس پر صدر یون کے مواخذے کے بعد آئینی عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہے۔ طلاق کی افواہوں کے بازار گرم ہونے پر امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے اپنی اہلیہ مشال کے ساتھ مسکراہٹ بھری تصویر جاری کر دی۔ باراک اوباما نے سابق خاتون اول کی 61ویں سالگرہ کے موقع پر مشال اوباما کو اپنی زندگی کی محبت قرار دیا۔ 63 برس کے باراک اوباما اور مشال 30 برس سے رشتے ازدواج میں منسلک ہیں۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران کئی اہم موقعوں پر باراک اوباما تنہا نظر آئے تھے۔ سابق صدر جمی کارٹر کی آخری رسومات میں بھی مشال اوباما نے شرکت نہیں کی تھی۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری میں بھی مشال اوباما شرکت نہیں کریں گے۔ افواہوں کا بازار گرم ہونے پر اوباما نے تصویر جاری کر کے لکھا کہ مشال جس جگہ ہوں گی وہ کمرہ گرمجوشی، ذہانت، مسکراہٹوں اور شائستگی کی عبارت ہوگا۔ مشال نے بھی جوابی پیغام میں اوباما سے محبت کا اظہار کر کے افواہوں کو ختم کر دیا۔ نائجیریا میں آئل ٹینکر کے دھماکے میں 70 افراد ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شمالی نائجیریا میں ایک آئل ٹینکر الٹ گیا تھا، جس کے بعد اس میں سے پیٹرول کا رساؤ جاری تھا کہ قریب میں موجود آبادی سے لوگ ٹینکر سے بہنے والا پیٹرول جمع کرنے میں مصروف تھے۔ مقامی پولیس کے مطابق اچانک دھماکہ ہو گیا اور وہاں موجود 70 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے باعث قریب میں موجود متعدد گاڑیوں میں بھی آگ لگ گئی۔ تیل کی پیداوار والے بڑے ملک نائجیریا میں اس قسم کے حادثات اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی ایک آئل ٹینکر دھماکے میں 147 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سنیچر کی شام واشنگٹن پہنچے، جہاں حلف برداری کی تقریب سے قبل جشن منایا گیا اور اس موقع پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا۔ ٹرمپ اس موقع پر ڈانس کرتے بھی نظر آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدر جو بائیڈن کے بھیجے گئے فضائیہ کے طیارے میں سوار ہو کر فلوریڈا کے پام بیچ میں ریپبلکن کے گڑھ پہنچے۔ اس موقع پر نومنتخب صدر کی اہلیہ میلینیا، ایوانکا اور ان کے شوہر جیڈ کیشنر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی افتتاح سے قبل واشنگٹن ڈی سی میں سینکڑوں افراد نے پیپلز مارچ میں شرکت کی۔ اس تحریک میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے ٹرمپ کی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کرنے والے مظاہرین کے ساتھ تقریریں شامل تھیں۔ اسی طرح کا ایک احتجاج 2016 میں منعقد کیا گیا تھا، جسے خواتین مارچ کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے اب معاشرے کے وسیع تر طبقے تک پہنچنے کے لیے دوبارہ نام دیا گیا ہے۔ یہ احتجاجی مارچ 20 مارچ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے 47ویں امریکی صدر کی حیثیت سے اقتدار میں آنے سے عین قبل منعقد کیا گیا ہے۔ امریکہ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک نے سنیچر کو رات گئے کام کرنا چھوڑ دیا اور اب ایپل اور گوگل ایپ سٹورز بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس ایپ پر پابندی کا اطلاق آج سے ہونا تھا۔ امریکی صارفین جو اس ایپ کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اب ٹک ٹاک استعمال نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد بالآخر غزہ میں جنگ بندی کا آغاز، فلسطینیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ جنگ بندی کی مخالف انتہائی دائیں بادو کے اسرائیلی وزیر عہدے سے مستعفی، جنگ میں 47,000 سے زائد فلسطینی شہید، لاکھوں زخمی۔ جنوبی کوریا کے معطل صدر یون سک یول کی حراست میں توسیع، ہزاروں حامیوں نے عدالت پر دھاوا بول دیا۔ طلاق کی افواہوں کا بازار گرم، امریکہ کے سابق صدر اوباما نے اپنی اہلیہ مشال کے ساتھ مسکراہٹ بھری تصویر کر دی جاری۔ امریکہ میں ٹک ٹاک بند، کمپنی کو ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں کیوں؟ اور نائجیریا میں آئل ٹینکر دھماکے میں 70 افراد ہلاک۔
ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔